بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ارکان اسلام ایک کتاب ہے جس کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ یہ فقہ کے موضوع پر ایک کتاب ہے۔ تو ارکان کے اندر جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے ایمان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئیں اس کی تصدیق کرنا، یعنی ایمانیات جسے بولا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا، یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، گزشتہ درس کے اندر چند سوالات ہوئے تھے اور ان کے جوابات بھی ہوئے تھے۔ آج اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ تو پہلا سوال آج کا ہے، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا مطلب ہے اللہ پاک کو ایک ماننا، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، احکام اور افعال میں کسی طرح کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جو ہے وہ شریک نہیں ہے، نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی صفات میں، نہ احکام میں، نہ افعال میں۔ اور یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک ماننا۔ اس کے بعد ہے واجب الوجوب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی جس کا ہونا یہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری اور نہ ہونا ناممکن ہے۔ نہ ہونا جس کا محال ہے، جس کا ہونا ضروری ہے، تو اس کو واجب الوجوب کہتے ہیں۔ یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے، اور یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ ہونا یہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو واجب الوجوب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں؟ بس اوقات لوگ شرک شرک کی صدا لگاتے ہیں، لیکن ان کو شرک کی تعریف بھی پتہ نہیں ہوتی، مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ تو شرک کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں شرک کا معنی ہے اللہ پاک کے سوا کسی کو واجب الوجود یا کسی کو عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک ہے اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ شرک کفر کی بدترین قسم ہے، اور بھی کفر ہیں، لیکن سب کفر سے بڑھ کر جو بدترین کفر ہے وہ شرک ہے۔ تو واجب الوجود اگر کوئی بندہ کسی کو مانے یا کسی کو عبادت کے شریک مانے، یا عبادت کے لائق مانے اللہ کے علاوہ، تو وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ میلاد منانے سے کوئی بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منایا تو مشرک ہو گیا، غیر اللہ سے مدد مانگی تو مشرک ہو گیا، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ عبادت کے لائق اگر کوئی بندہ کسی کو جانتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی مزار کو عبادت والا سجدہ کرتا ہے، اگرچہ تعظیمی تو منع ہے، حرام ہے، لیکن اگر بندہ عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرے گا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ شرک ہے یہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا شرک۔ اس کے بعد ہے نفاق۔ نفاق کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، اس کی سزا کیا ہے؟ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا، یہ نفاق ہے، جس کو منافقت بھی کہا جاتا ہے۔ نفاق یہ منافقت، یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ یہ بھی خالص کفر ہی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں ان المنافقین فی درک الاسفل، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو دل میں تو کفر ہو، لیکن زبان پر یہ دعویٰ ہو کہ میں مسلمان ہوں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگ منافق ہوا کرتے تھے۔
اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں اس صفت کے کچھ افراد بطور منافقین مشہور ہوئے۔ ان کے باطنی کفر کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی عطا کے ذریعے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور نام بنام فرما دیا کہ یہ منافق ہیں۔ ایک محفل ہوئی تھی اور ایک نشست ہوئی تھی، اس کے اندر کافی لوگ موجود تھے، منافقین بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے لے کر کہا کہ نکل جاؤ تم بھی منافق ہو، تم نکل جاؤ تم بھی منافق ہو۔ تو حضور کو یہ بھی علم غیب تھا، تو حضور اپنے علم غیب سے یہ جانتے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے، تو فلاں شخص کے دل میں کیا ہے تو یہ بھی غیب ہے، تو حضور یہ جانتے تھے، تو گویا کہ حضور غیب جاننے والے ہیں۔ کسی مخصوص شخص کی نسبت منافق کہنا کیسا؟ کیا اس زمانے میں کسی مخصوص شخص کی نسبت یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ منافق ہیں؟ تو اب اس زمانے میں کسی مخصوص شخص کی نسبت یقین سے کہنا کہ وہ منافق ہے ممکن نہیں ہے، کہ ہمارے سامنے جو اسلام کا دعویٰ کرے ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک ایمان کے خلاف کوئی بات یا کوئی کام اس سے ظاہر نہ ہو۔ البتہ نفاق یعنی منافقت کی ایک شاخ اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اسلام کے دعوے کے ساتھ ساتھ بہت سے ضروریات دین کا وہ انکار بھی کرتے ہیں، بد مذہب ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر کئی چیزیں ایسی ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، لیکن خود بھی وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ ایک منافقانہ سوچ ہے، اور منافقانہ یہ بھی چال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس جی کے جی بعد یہ مشق ہے، اسلام کا کیا معنی ہے، ارکان اسلام کتنے کون سے ہیں، ضرورت دین کسے کہتے ہیں، شرک کے کیا معنی ہے، کیا زمانے میں کسی مخصوص شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافق ہے؟ تو یہ سوالات ہیں، ان سوالات کو حل کیجیے گا، لکھ کر مجھے سینڈ کیجیے گا یا گروپ کے اندر سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، اللہ پاک کے بارے میں سوال و جواب۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ تو سوال ہے معبود کسے کہتے ہیں، نیز حقیقی اور سچا معبود کون ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اور حقیقی اور سچا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آسان سوال ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کو قدیم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، وہ تب سے ہے کہ جب اب تب یہاں وہاں اوپر نیچے دائیں بائیں وغیرہ کچھ بھی نہ تھا، تب اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، یعنی وہ تب بھی تھا جب، اب، تب، کب، یہ جو کلمات ہیں یہ جب کلمات بھی نہیں تھے، یہاں وہاں اوپر نیچے یہ جو چیزیں تھی یہ بھی نہیں تھی، تو اس سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو قدیم کہتے ہیں۔ قدیم یہ لغوی مراد نہیں بلکہ یہ قدیم اصطلاحی علم کلام علم عقائد والا قدیم مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ حادث اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، جو پہلے نہ تھا بعد میں وجود میں آیا تو یہ حادث ہوتا ہے۔ جیسے انسان ہے، تو انسان پہلے نہ تھا بعد میں بننے سے بن گیا، تو اللہ کے علاوہ ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ یہ ساری کائنات، زمین، آسمان، عرش، کرسی، اوپر نیچے دائیں بائیں سب کچھ حادث ہیں۔ توحید پر قرآنی دلائل۔ اللہ تعالیٰ کے ایک اور لا شریک ہونے پر قرآن
پاک سے کیا دلائل ہیں؟ کوئی سے 3 دلائل بیان کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور لا شریک ہونے کے بے شمار دلائل ہیں۔ پارہ 30 سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، یعنی وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ 15 پارہ 15 سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ اللَّهُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یعنی اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو، وکبر ہو تکبیرہ، اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔ اس کے علاوہ اور آیت بھی ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدر تقدیرا، یعنی وہ جس کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی، زمین کی بادشاہت، اور اس نے نہ اختیار فرمایا بچہ اور اس کی سلطنت میں کوئی سانجھی، سانجھی مطلب شریک نہیں، اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر 3 دلائل تھے۔ تو اس کو یاد کیجیے گا اچھی طرح سے، جو آج کا سبق ہوا اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔